الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ جہاد کے ضمن میں اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو لفظ جہاد کے جو لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ، اس پر گفتگو مکمل کر دی تھی، اور پھر یہ کہ اصطلاحاً جہاد اور خاص طور پر ایک عام لفظ کی حیثیت سے اس جہاد کے دو مرحلے، ایک جہاد زندگانی یا جہد للبقاء یا اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہر ذی حیات ہر آن کر رہا ہے، ایک جہاد کہ جو ہر ذی شعور انسان کسی مقصد کو، آئیڈیل کو، آدرش کو معین کر کے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان سے مثابرت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ حق کو یا اپنے پیش نظر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے یا اپنے پسندیدہ نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور اگر وقت آئے تو جان کی قربانی بھی دینے کو تیار رہتا ہے۔ اب اس حوالے سے مسلمان کی زندگی کے جہاد کو سمجھیے۔ مسلمان کی زندگی میں بھی اگر ہم اس تقسیم کو پیش نظر رکھیں تو دو جہاد ہیں۔ پہلا جہاد وہ ہے کہ جسے ہم جائز جہاد کہیں گے، وہی اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس کے لیے کسب معاش کی جد و جہد جو مسلمان کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے، بشرطے کہ وہ جائز راستے سے کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ٹیمپٹیشن آئی ہے، حرام راستے سے دولت کما سکتا ہے، وہ نہیں کما رہا، وہ فاقے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن حرام میں منہ نہیں مار رہا، حلال پر اکتفا کر رہا ہے۔ یہ اس کی جد و جہد، جس کے لیے کہ رتبہ یہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ القاسم حبیب اللہ، یہ اس کا جائز جہاد ہے، بقائے ذات کے لیے، بقائے حیات کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے، اپنی معاش کے حصول کے لیے، اپنی زندگی کی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی جہاد ہے، جائز جہاد۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا رتبہ اور بھی ہے جائز جہاد کا، اپنے مال اور عزت کی حفاظت میں مقابلہ کرتا ہے یا اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کر رہا ہے، اپنی آزادی کے حصول کے لیے کوئی جد و جہد کر رہا ہے، یہ بھی جہاد جائز جہاد ہے، بشرطے کہ وہ ہو بھی صحیح راستے سے، جائز راستے سے، اس کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہاں پہ اس کے سامنے کوئی مقصد اور نہیں ہے، کوئی اعلاء کلمت اللہ کا مقصد نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے، کوئی اور دعوت دین کی کوئی مہم نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنی جان دے رہا، اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، اس لیے کہ مال ہے، اسے حق ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور اس کی حفاظت میں اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے آزادی کا تحفظ، آزادی کا حصول، اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ بھی جہاد ہے، اس لیے کہ انسان کا حق ہے، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کی جائے وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں بھی اگر کسی کی جان جاتی ہے تو گویا کہ وہ شہید ہے۔
یہ دونوں رتبے جو ہیں جہاد کے در حقیقت یہ بنیادی جو جہاد تھا یہ اسی کے لیولز ہیں. لیکن اب جو دوسرا رتبہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو علیحدہ ڈیفائن کر لیجئے، آئیڈینٹیفائی کر لیجئے بالکل ڈیمارکیشن کے ساتھ. ایک جائز جہاد ہے، حصول معاش کی جد و جہد کر رہا انسان جہاد کر رہا ہے، اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، جائز راستے سے کر رہا ہے. القاسم و حبیب اللہ، اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کے اندر وہ مارا جاتا ہے، اپنی آزادی کے حصول کی جد و جہد میں وہ مارا جاتا ہے، یا یہ کہ اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے وہ جد و جہد، یہ بھی جہاد ہے. اس میں بھی اگر وہ قربانی دیتا ہے تو وہ شہید ہوگا. لیکن اس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے. جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوگا جو فردی کاز آف اللہ ہو، جو تعین کے ساتھ شعوری طور پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا